میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا، سورہ آل عمران شریف کی آیت نمبر 110۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا اور اس امت کے وجود میں آنے کے مقصد کو بیان فرمایا۔ یہ امت جو ہے یہ کیوں اس دنیا میں لائی گئی، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت جو نکالی گئی ہے، جو لائی گئی ہے، للناس لوگوں کے لیے۔ جی یعنی یہ امت جو ہے، جیسے کئی لوگوں کا نظریہ ہے کہ ہم ایسے ہی ہو گئے ہیں، وہ ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر وہ جو سینکڑوں سال بعد جا کے ایک نظریہ پیدا ہونا تھا بے دینوں کا کہ ہم جناب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے نہیں ہیں بلکہ ہم بندر کی اولاد سے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آیہ مبارکہ کے اخرجت لفظ سے ان کا بھی رد فرما دیا۔ حادثے کے طور پر نہیں آئے، ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے نہیں آئے، خلاق کائنات نے اس امت کو پسند فرمایا اور حبیب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ میں کنتم خیر امت، تمام امتوں میں بہترین امت جو ہے وہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کی امت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ کے اندر وہ مقصد بیان فرمایا، اس امت کو جس کام کے لیے مامور فرمایا گیا وہ بیان فرمایا۔ وہ کیا ہے جی؟ دو کام، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، میں تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ جی نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ ہم غور کریں، برائی سب سے بڑی برائی کون سی ہے؟ پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی برائی جو ہے وہ کفر اور شرک کی برائی ہے۔ کون سی برائی ہے؟ کفر اور شرک کی برائی ہے۔ اور اسی طرح کر کے سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ وہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول ہے۔ ہاں جی، اس سے بڑا معروف کوئی نہیں۔ سب سے بڑا معروف جو ہے وہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول ہے، یعنی کہ جتنی بھی ایمانیات آتی ہیں ان سب کو ماننا جو ہے یہ سب سے بڑا معروف ہے۔ اور سب سے بڑا منکر ان تمام چیزوں کا انکار ہے۔ جی معروف کے مقابلے میں منکر آ رہا ہے یہاں پر۔ تو کفر جو ہے یہ سب سے بڑا عیب ہے، سب سے بڑا منکر ہے۔ اب ذرا بتائیں، کفر جب رب تبارک و تعالیٰ کی ہاں، شرک جب رب تبارک و تعالیٰ کی ہاں بہت بڑا عیب ہے، سب سے ذلیل شے کوئی ہے پوری کائنات میں تو یہ کفر اور شرک والی شے ہے۔ تو کفر اور شرک جب خود ہی اتنا برائی والا ہے، اتنا منکر ہے، تو پھر کفر کی حکومت جو ہے وہ کتنا نقصان دہ ہوگی۔ کفر کو تو مٹانے کا حکم ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ، ذرا غور سے سنیے گا تو سمجھ آئے گی آپ کو بات۔ کفر جس کو مٹانے کا حکم ہے، کفر جو سب سے بڑی نجاست ہے، کفر جو بندے کو خلاق کائنات سے دور کر دیتی ہے، جس کو مٹانے کا حکم ہے، اگر وہی کھڑی ہو کر حکومت کرنے لگے، مطلب یہ کہ کفر میں جب طاقت آئے گی نا، کفر کو جب حکومت ملے گی تو کفر چاہے گا کہ پوری دنیا کے اندر کفر ہو جائے۔ جیسے اسلام کے پاس حکومت آتی ہے تو اسلام کیا چاہتا ہے؟ سارے لوگ کلمہ پڑھیں، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ نماز نہیں پڑھتا تو اسلام اسے نماز بھی پڑھوائے گا، زکوٰۃ نہیں دیتا تو اسلام اسے زکوٰۃ بھی دلوائے گا، رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پابند بھی بنوائے گا اسے بندے کو۔ اور اسی طرح کر کے جب کفر کی حکومت آتی ہے تو کفر تو یہی چاہتا ہے کہ ہر طرف کفر ہو جائے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ مشاہداتی شے ہے، کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس تک جناب کوئی ایسی شے آپ کے سامنے کھولی جا رہی ہے جس کی کسی کو سمجھ نہ ہو۔ آج پوری دنیا کے اندر کفر جو ہے اتنا منہ زور ہو چکا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ہماری ایک ایک شے پر حملہ آور ہے۔ قرآن پر حملہ آور ہے، حدیث پر حملہ آور ہے، شریعت حقہ پر حملہ آور ہے، نعوذ باللہ من ذالک ناموس رسالت پر حملہ آور ہے، ختم نبوت پر حملہ آور ہے۔ یہ ساری نحوست جو ہے یہ کفر کی حکومت کی ہے۔ جب یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ سب سے بڑی لعنت اور سب سے بڑا
ایسے سمجھے کہ نقصان والی شے کوئی ہے اسلام کے لیے تو وہ کفر کی حکومت ہے، وہ کفر کی حکومت ہے۔ پھر اچھا، ان کی کفر کی حکومت جو ہے وہ قائم کیسے ہوتی ہے؟ وہ نظام تعلیم سے قائم ہوتی ہے، جس طرح اسلام کی حکومت نظام تعلیم سے قائم ہوتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدرسہ شریفہ میں، صوفہ میں، جن صحابہ کرام علیہم رضوان نے تعلیم پائی، تعلیم نبی والی تھی، تو جہاں جہاں گئے وہاں اسلام غالب آتا گیا، جہاں جہاں گئے وہاں اسلام غالب آتا گیا۔ اہل کفر نے اپنا کفر چھوڑ دیا، اہل شرک نے اپنا شرک چھوڑ دیا، ان کو بھی اسلام کا نور اتنا بھایا کہ وہ اسلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے۔ اب نظام تعلیم تھا میرے آقا علیہ السلام کا، شعور بنا وہی، سمجھ آئی اسلام والی، تو ظاہری بات ہے پھر حکومت بھی وہی قائم ہوئی، اسلام والی حکومت قائم ہوئی، نظام تعلیم پیچھے وہی تھا۔ اب آ کر کے کافروں نے ہمارے ساتھ کیا ہاتھ کیا؟ انہوں نے ہمیں اپنا نظام تعلیم دیا، اور نظام تعلیم بھی زبردستی تھوپا ہم پر۔ آج کوئی بھی بندہ، جیسے باہر کے ملکوں میں یہ قانون بن چکا ہے، جس سے بچہ سکول پڑھنے نہ جائے اس کو پکڑتے ہیں، جیل ہو جاتی ہے ان کو، ایسا یہاں بھی لا رہے ہیں۔ مدارس کے بچوں پر تو لازم ہے کہ ان کو انگریزی آنی چاہیے، کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، جی۔ سکول کے بچوں پر بھی لازم ہے کہ یہ نماز ہی سیکھ لیں، کہیں یہ نہ ہو کہ جنت سے پیچھے رہ جائیں۔ جیسے انہوں نے باتیں کی، ہم بھی احساس کمپنی کا شکار ہوتے گئے۔ پھر ہوا کیا؟ ان کے نظام تعلیم سے جو فارغ ہوئے، یعنی پڑھ کے ان کے نظام کو، جنہوں نے ان کے نظام تعلیم کو اپنایا، پڑھ کر کے فارغ ہوئے، تو پھر ہوا کیا جی؟ ہیں جی، پھر آج کلمہ پڑھنے والے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہوا کیا ہے؟ ہر آئے دن وہی اسلام پہ حملہ ہوا ہے۔ ہم یہاں رہ کر کے کسی کافر کے ساتھ لڑنے نہیں گئے نا، ہمارا تو ٹکرا ہی نہیں کے ساتھ ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ نام غلام نبی ہے، ابا غلام رسول ہے، دونوں باپ بیٹا مل کے اسلام پہ حملہ آور ہو چکے ہیں۔ ختم نبوت کی بات آئے تو ہماری لڑائی کن کے ساتھ ہوتی ہے؟ انہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ ناموس رسالت کی بات آئے، وہ یہودی نصرانی تک تو ہم پہنچ نہیں پاتے، یہی ہمیں یہی پہ لپیٹ لیتے ہیں۔ تو نظام تعلیم جو ان کا ہے، امام اہل سنت امام احمد رضا رحمہ اللہ، آپ نے فتح بری شریف میں فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے علی گڑھ کی سر سید کی تعلیم پائی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آدھی تعلیم پائی ہے انہوں نے، آدھے نصرانی ہو گئے ہیں، جب پوری پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ بتائیں، جب پوری پڑھ جائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھئی نظام تعلیم جو ہے وہی تعلیم سے شعور آتا ہے، شعور سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے اکٹھے ہوتے ہیں تو حکومت بنتی ہے۔ تو جب نیچے سے تعلیم ہی ایسی آ رہی ہے تو اوپر جا کے پھر ہم کیسے جناب یہ یقین کر سکتے ہیں کہ جناب یہ نیچے سے جب تعلیم یہی جا رہی ہے تو اوپر جا کے اسلام کے خیرخواہ کھڑے ہوں گے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جتنی بھی برائی ہے نا، جتنا بھی آج کفر ہے، جتنا بھی الحاد ہے، جتنا بھی لبرلزم ہے، جتنا بھی سیکولرزم ہے، وہ سارے کا سارا اسی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ لارڈ مکالے کا آپ گیا نا، جب وہ آیا یہاں سروے کیا، اس نے سروے کرنے کے بعد یہاں سے واپس گیا تو اس نے کیا کہا تھا اپنی پارلیمنٹ میں؟ اس نے کہا تھا اگر چاہتے ہو نا کہ وہاں آپ کے خیرخواہ بنے، آپ کے وکیل بنے بغیر فیس کے، آپ فیس بھی نہ دے، وکیل آپ کے تیار ہوں، بچے انہی کے ہوں، تو پھر آپ ان کو اپنا نظام تعلیم دے۔ ایک بہت بڑا مستشرق ہے، اس نے یہ کہا، اس نے کہا ہم نے مسلمانوں کو غیر محسوس طریقے کے ساتھ ایسا اسلام سے، دین سے، شریعت سے ناواقف کیا ہے، اب یہ محض تہوار مناتے ہیں یا پھر تھوڑی بہت عبادت کر لیتے ہیں، باقی دین سے یہ سارے بیگانہ ہو گئے ہیں اور ان کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ اب اندازہ لگا، یہ اس کافر کا تجزیہ یاد، میں کلمہ پڑھنے والا، میں مسلمان، میں تو نہیں سوچتا یار میرا نقصان اتنا ہو گیا۔ سب سے بڑا نقصان بندے کا یہ نہیں ہوتا کسی شے کا نقصان ہو جائے، اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اپنے نقصان کا ادراک نہ رہے، نقصان کا ادراک نہ رہے۔ 4000 سے زائد مدرسے تھے اکیلے دہلی کے ارد گرد میں، انہوں نے آ کر کے پہلے مدرسے ختم کیے،
مدرسے ختم کیے، 7 کو جناب ادھر ہی لگا دیا، پھر احساس کمتری کا شکار کیا جناب، ہاں جی وہ پڑھیں گے تو بھائی نوکری ملے گی، سارے نوکری کے پیچھے بھاگنے لگے۔ پھر مکتب سکول ہوتے تھے، شروع میں انہوں نے کھولے تھے، مسجد کے ساتھ سکول بنا دیا تھا، وہاں پہ جو قرآن پڑھانے والا ہوتا تھا اس کی تنخواہ 250 روپے، اور جو سکول پڑھاتا تھا اس کی تنخواہ 20,000 30,000 روپے۔ تو جو بچہ قرآن پڑھنے آتا تھا وہ بھی کہتا تھا یار میرے استاد کی تنخواہ 250 روپے ہے، انگریزی پڑھنے والے کی استاد کی تنخواہ جو ہے وہ 20,000 30,000 روپے ہے، تو احساس کمتری آئی یا نہیں آئی؟ اور ہر ایک بندہ جو ہے وہ ایسی فکر کا نہیں ہوتا جو دین کے ساتھ مخلص ہو جائے، وہ کہے جی مجھے نہیں چاہیے دنیا، مجھے بس خدا رسول شریعت چاہیے، میں وہ پادان ہوں دو کا ہوں۔ تو وہی کیا انہوں نے ہمارے ساتھ۔ آج دیکھیں آپ 80% سے زائد طبقہ ہمارا، میں باقیوں کی بات نہیں کرتا، ہم اپنی جماعت کو دیکھتے ہیں، 80% سے زائد لوگ جو ہیں وہ صرف عرسوں تک 11ویں تک محدود ہیں، بس ان کی زندگی میں کوئی دین ہے تو صرف پیر کا عرس ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جی۔ وہ پیر کے عرسوں سے آپ جو ہے نا وہ پیر کا جنم دن بھی شروع، باقی بھی ساری چیزیں، یعنی کہ دن منانے پہ کھڑے ہوئے، تہواروں پہ کھڑے ہوئے۔ یہ ان کا مستشرق کہہ رہا ہے، اس نے کہا ہم نے ان کو دین سے ایسا بیگانہ کیا ہے کہ اب جو ہے یہ تہواروں کے ساتھ رہ گئے ہیں، تہوار منانے جوگے رہ گئے ہیں، یا پھر زیادہ سے زیادہ کچھ کریں گے بھی صحیح تو تھوڑی بہت عبادت کر لیں گے بس، باقی نظام کفر جو مرضی کرتا رہے، نظام کفر جتنی مرضی بدماشی کرتا رہے، اس کے ساتھ ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ سارے کہتا ہے کہ اپنا کام کریں، مولوی صاحب تو اپنی نہ بیڑ تینوں چور نل کی تینوں اور نل کی، پنجابی میں کہتے ہیں نا، تجھے چور کے ساتھ کیا لگے، تجھے اور کے ساتھ کیا لگے، تو اپنا کام کر، بس چھٹی کرتا ہوں۔ تو یہ جب تک ہم اپنے نقصان کا ادراک نہیں کرتے تب تک ایسے سمجھے کہ نقصان ہمارے بڑھتے ہی رہیں گے۔ جیسے آج حضرت اس معاملے میں فرنٹ پہ ہوتے ہیں، پہلے سب میں کھڑے ہوتے ہیں، جب بھی کوئی کہیں سے بے دینوں کی طرف سے حملہ ہوتا ہے تو یہ مجھ سے بھی زیادہ یہ آگاہ ہیں اس بات سے۔ بتائیں ہر دوسرے چوتھے دن کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی مدارس پہ حملہ، کبھی نصاب پہ حملہ، کبھی تعلیم پہ حملہ، کبھی عبادت پہ حملہ، کبھی عقیدے پہ حملہ، کبھی کسی شے پہ حملہ، کبھی کسی شے پہ حملہ۔ تو بھائی یہ سارے حملے ہوتے رہیں گے جب تک نظام حکومت ہمارے ہاتھ نہیں آ جاتا۔ مطلب دیکھیں میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں، قوت نافذہ ایک قوت وہ جو احکامات نافذ کرنے والی ہو، برائیوں کو روکنے والی ہو، اسے قوت نافذہ کہتے ہیں۔ برائی کو روکنا اور نیکی کا حکم کرنا، اچھے کام کا حکم دینا، یہ قوت نافذہ ہے۔ جب تک یہ قوت نافذہ اسلام کے ہاتھ نہیں آتی تو روز احتجاج بھی ہوتے رہیں گے، روز بندے بھی شہید ہوتے رہیں گے، روز سارے معاملات ہوتے رہیں گے۔ آج فلاں جگہ دھرنا جاری ہے، آج فلاں جگہ لڑ رہے ہیں ہم، آج فلاں جگہ اتنے بھائی شہید ہو گئے، آج فلاں جگہ یہ حملہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، یہ ہوتا رہے گا جب تک قوت نافذہ جو ہے وہ اسلام کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ آج دیکھیں قوت نافذہ جو ہے وہ کفر کے ہاتھ میں ہے، تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ خاتون جس کی اتنی عظمت اور شان تھی کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خواتین جو ہیں وہ دیوار کے ساتھ ہو کے چلا کریں، مشکات میں حدیث بات ہے کہ خواتین جو ہیں درمیان میں نہ چلا کریں سڑک کے، گلی کے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ دیوار کے ساتھ اتنا چلنا شروع کر دیا کہ ان کے برقعے جو ہیں وہ دیوار کے ساتھ اٹک جاتے تھے۔ اندازہ لگا آج یہاں پہ صرف 2 روپے کا شیمپو بیچنا ہو نا جی، عورت کی تصویر لگی ہو، اتنی سستی ہو گئی ہے۔ کیوں؟ قوت نافذہ اسلام کے پاس نہیں ہے، قوت نافذہ ہے اس پر اس وقت کفر کے ہاتھ میں۔ آپ بھی سمجھتے ہیں جو بیٹھے ہوئے یہ خود فیصلہ کرتے ہو، ان کے بس میں بھی کچھ نہیں ہے، یہ اوپر سے احکامات آتے ہیں، کیونکہ جتنی بھی یہ ساری حکومتیں ہیں یہ ساری اسی کی باج گزار ہے۔ نہیں تو میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ ہم پہ بڑے حملے کرتے ہیں جی، آپ جو زمیوں سے ٹیکس لیتے تھے، آپ یہ کرتے تھے، آپ وہ کرتے تھے۔ میں نے کہا ہم جو لیتے تھے وہ کتنا لیتے تھے بھلا پتہ ہے؟ 7-8 دینار لیتے تھے پورے سال میں، ہیں جی، اور آپ لوگ کرتے رہے ہو۔ پورے پاکستان کے اندر کوئی بھی بندہ یہاں سے آپ کاغذ خریدنے جائیں نا، کیونکہ میں کاغذ کام ہمارا یہی ہے، آپ کاغذ خریدنے جائیں مسلمان سے خریدیں، پاکستانی سے خریدیں، لاہور سے بندہ جا رہا ہے لاہور والے سے لینے کے لیے، وہ ڈالر میں دے گا آپ کو، وہ ڈالر میں دے گا آپ کو۔ لوہا لینے جائیں آپ کو ڈالر میں ملے گا، آپ نہیں کاروبار کر سکتے اپنے پیسے میں۔ آپ سمجھیں ہم تو پیسے دے رہے ہیں، بھائی ریٹ آپ کو وہی لگ رہا ہے،
لینا دینا آپ کا وہی چل رہا ہے ڈالر کے ساتھ، اور ڈالر جو لینے جاتے ہیں وہ تھوڑے پیسوں کا، جی زیادہ پیسوں کا ملتا ہے، جب دینے جاتے ہیں تو تھوڑوں کا، تو اتنا جو نفع ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت ان دکان والوں کو، باقی سارا وہی وہ ڈالر والا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا تم جو روزانہ کے انگ سے مار رہے ہو پیسے، روزانہ کے اربوں کھربوں روپیہ پاکستانیوں سے، مسلمانوں سے اس طرح کا روزانہ کافر مار رہے ہیں، وہ کس بد میں مار رہے ہیں بتائیں؟ اگر ہم ایک آزاد قوم ہے، آزاد ملک ہے ہمارا، تو پھر ہم پہ ڈالر کیوں ٹھوکا ہوا انہوں نے کہ ڈالر کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے؟ بتائیں۔ آپ جب بغداد شریف جاتے ہیں تو آپ کو ریٹ کس چیز میں ملتا ہے؟ پیسوں میں دیتے ہیں، ویزے کا ڈالر میں ملتا ہے۔ پاکستان مسلمانوں کے ملک سے مسلمانوں کے ملک میں جا رہا ہے اور ریٹ کس میں طے ہو رہا ہے؟ ڈالر میں۔ تو یہ کیا ہے؟ روزانہ کی جو ڈالر کی چلت پھرت ہے نا جی، یہ مفت میں پیسہ ان کو جا رہا ہے، اور کتنا پیسہ وہ اکٹھا کر رہے ہیں، کتنا خون چوس رہے ہیں ہمارے مسلمانوں کا، یہ ہمارے وہم و خیال میں بھی نہیں ہے۔ وہی جو میں نے آپ کو بتایا، نقصان سے بھی بڑا نقصان یہ ہے کہ بندے کو نقصان کا ادراک نہ ہو۔ یہ تو صرف میں نے آپ کو یہ مثال دی ہے، باقی جتنی چیزوں پہ آپ غور کرتے جائیں گے اس طرح کر کے آپ پر یہ چیزیں ساری کھوتی جائیں گی۔ تب تک یہ ممکن نہیں ہے، یہ ظلم کا دور ہونا، استحصال کا دور ہونا، استحصال کا دور ہونا، جب تک قوت نافذہ جو ہے وہ اسلام کے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ اب ایک اور بات کی طرف توجہ کریں، یہ تو نقصان ہوا ہی ہوا ہے ہم پر کہ کفر جو ہے وہ غالب آ گیا سیاسی طور پر، اور ہم پر جناب قابض ہو گیا، ہم جناب اس کے بعد گزار بن گئے، ہم اس کو ٹیکس دینے والے بن گئے۔ اس سے بھی ایک نقصان اور ہوا، وہ یہ کہ جس نظام میں، یعنی نظام سیاست نبویہ نے ہمیں ان کے ظلم سے نجات دلانا تھی، جس نے ہم سے ان کے ظلم سے بچانا تھا، جس نے اس ظلم کو دفع دور کرنا تھا، جس نے ظالم کے پنجے توڑنے تھے، جس نے ظالم کی آنکھیں نوچنی تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، مسلمان ایک تو اس نظام کو کھو بیٹھا، آج 200 سال کے لگ بھگ عرصہ ہوا، وہ نظام کھو بیٹھا، وہ نظام ہاتھ سے دینے کے بعد اگلا نقصان یہ ہوا کہ مسلمان اس نظام کا دشمن بن بیٹھا۔ بڑا نقصان یہ ہوا ہے، خلافت ہمارے ہاتھ سے گئی، اس کے نقصان کا ادراک نہیں رہا، اور جس نظام نے ہمیں ظلم سے بچانا تھا ہم اس نظام کے دشمن بن گئے۔ آپ دیکھیں علماء کرام کو مساجد میں سیاست نبویہ پر بات کرنے کی اجازت ہے؟ مسجد میں لکھ کے لگا دیا جاتا ہے یہاں سیاسی گفتگو کرنا منع ہے، کہ نہیں قبلہ؟ مسجد میں لکھا ہوا ہے سیاسی گفتگو کرنا منع ہے۔ ہوٹل پہ جائیں روٹی کھانے کے لیے، وہاں فلم چل رہی ہے، ڈرامہ چل رہا ہے، بے حیائی کے، فحاشی کے، عریانی کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں، لیکن وہاں لکھا ہوگا سیاست کی بات کرنا منع ہے۔ نہیں سمجھ آ رہا؟ ہر جگہ لکھا ہوگا، گاڑی میں لکھا ہوگا سیاسی گفتگو کرنا منع ہے۔ بھائی ایک جگہ میں بیان کرنے کے لیے جا رہا تھا، مسجد میں داخل ہونے لگا تو مجھے ایک بندہ کان میں کہنے لگا حضرت سیاسی بات نہ کیجیے گا، اور وہ بندہ تھا نمرود لیگ کا۔ میں نے اس سے پوچھا یار نواز شریف صاحب جو سیاست کرتے ہیں وہ کیا کہتا ہے عبادت ہے؟ میں نے کہا نواز شریف کی سیاست عبادت ہے تو وہ عبادت مسجد میں نہ کی جائے، کہیں اور کی جائے۔ وہ تم چوری کرو، ٹھگی کرو، لوگوں کو لوٹو گھسوٹو، لوگوں کو ذلیل کرو، رسوا کرو، تمہاری یہ بدماشی بھی عبادت ہے، اور میں اپنے نبی کے نظام میں سیاست کی بات کروں تو وہ مسجد میں نہ کروں تو کہاں جا کروں؟ بتاؤ ذرا۔ یہ نظام سیاست جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، رب تبارک و تعالی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نظام عدل اجتماعی کو، یعنی نظام سیاست نبویہ کو حضور پوری دنیا کی تمام حکومتوں پر، تمام نظاموں پر، تمام دینوں پر غالب کر دے۔ یہ قرآن کریم کی آیت مبارک ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے تمام دینوں پر رب کے دین کو غالب کر دے۔ تو یہ تو قرآن کریم فرما رہا ہے بھائی۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں جی اب یہ قرآن پاک یہ آیت مبارکہ پڑھ دیں نا ہم کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تمام دینوں پر
رب تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے آئے ہیں تو اتنے تک سن لیں گے۔ جب آپ کہیں گے کہ بھائی حضور کا نظام حکومت آنا چاہیے یہاں، تو کہیں گے جی مولوی صاحب سیدھی سیدھی بات کیا کرے، سیدھی سیدھی بات کیا کرے۔ میں نے کہا سیدھی سیدھی کا کیا مطلب ہے جی؟ یعنی ابو جہل جو ہے وہ بھی کچھ باتوں پر کہتا تھا یہ ٹھیک ہے، یہ کرتے رہو، لیکن جب بات آئی نظام حکومت کی، ابو جہل کو بھی اختلاف ہو گیا۔ ابو جہل کو منع کیا گیا تھا کہ بس ٹھیک ہے معاملہ حل ہو گیا، تو نہ آ ادھر، لیکن ابو جہل جو ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نظام حکومت کے ساتھ چڑ رکھتے ہوئے اس نظام حکومت سے ٹکرانے کے لیے، اس نظام حکومت کو ختم کرنے کے لیے، اس میں جناب ایسا سریا اس کی گردن میں داخل ہوا تھا، اس نے کہا نہیں کہ اب تو میں ان کا کام ختم کر کے ہی جاؤں گا۔ مدینہ منورہ میں آپ دیکھیں کتنے حملے کرنے کے لیے وہ تیار ہوئے۔ ایک بات یہاں پہ ذرا غور کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں وہاں پہ آقا علیہ السلام نے غلبہ دین کی بات کی ہے، یعنی سیاست نبویہ کی بات کی ہے آقا علیہ السلام نے، سیاست یعنی بیان کیا ہے حضور نے سیاست نبویہ کو۔ مدینہ میں آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں، سیاست نبویہ یعنی قوت نافذہ میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں آ رہی ہے۔ اور جب قوت نافذہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی تو دشمن قوتیں جو ہیں، کفریہ طاقتیں جو ہیں، وہ ساری کی ساری متحد ہونے لگی، منافق بھی، مشرک بھی، یہودی بھی، نصرانی بھی، سارے کے سارے اکٹھے ہونے لگے صرف اس قوت نافذہ کو ختم کرنے کے لیے۔ غزوہ خندق میں جو سارے کے سارے اکٹھے ہو کر حملہ آور ہوئے تھے، اس کا مقصد جو ان کا یہی تھا کہ اب جو ہے ان کو ختم کیے بغیر یہاں سے نہیں جائے۔ کہاں 3000 بندے مدینہ منورہ میں اور کہاں 10,000 سے زائد بندے باہر کھڑے ہوں گے لڑنے کے لیے، بتائیں سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ تو اس نظام حکومت کو بچانے کے لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگیں کی ہیں۔ مدینہ میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں آپ یقین کریں وہ ساری کی ساری اسی نظام حکومت کو بچانے کے لیے تھی۔ احد والی جنگ کیسی تھی؟ یہی تھی۔ بدر والی جنگ کیسی تھی؟ یہی تھی۔ اچھا، جب قوت نافذہ ہاتھ میں آ جائے نا، پھر اسلام گھر بیٹھ کے انتظار نہیں کرتا۔ ہاں، قوت نافذہ جب ہاتھ میں آ جائے تو پھر ملک شام کے اندر مسلمانوں پر کافر آ کر حملہ آور نہیں ہوتا۔ قوت نافذہ اسلام کے ہاتھ میں ہو، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا علیہ السلام کو پتہ چلے کہ وہ لوگ مکے کے مشرک جو ہیں انہوں نے جو میرے غلاموں سے مال چھینا تھا، ان کے گھروں کا مال جو لوٹا تھا، مشرک جو ہیں وہ مال بیچنے کے لیے ملک شام جا رہے ہیں، تو اللہ اکبر، یعنی ملک شام سے واپس آ رہے ہیں، وہ بیچ کے باقی سامان اٹھا کر کے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کر کے ہم اپنا سامان واپس لیتے ہیں۔ کہاں؟ مدینے سے بدر کا سفر ان کو معلوم ہے، جو مدینہ گئے ہیں اور بدر کا سفر کیے ہونا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر تبوک میں وہ شام میں بیٹھا ہوا، روم میں بیٹھا ہوا بدماش صرف یہ ارادہ ظاہر کرے 1 لاکھ 1.5 لاکھ فوج لے کر کے میں جاتا ہوں مدینے، وہاں جا کر کے ان کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو 1 لاکھ 2 لاکھ 1.5 لاکھ کی فوجی تیاری بعد میں کرنا، تو وہی ٹھہر، میں خود آ رہا ہوں تیرے پاس۔ قوت نافذہ ہاتھ میں ہے، قوت نافذہ ہاتھ میں ہے بھائی۔ مدینہ منورہ میں جب کافروں نے، ایک یہودی نے ایک شہادیہ پر حملہ کیا، اللہ اکبر کبیرہ، قوت نافذہ ہاتھ میں ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے، حضور تو ان کے ساتھ جنگ چھیڑنا چاہتے تھے اس قبیلے کے ساتھ، لیکن کچھ لوگ پڑ گیا درمیان میں، حضور معافی دے دیں، میرے آقا علیہ السلام نے چل ٹھیک ہے چھوڑتے ہیں ان کو، لیکن ان کو مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، پورا قبیلہ یہاں سے دفع ہو جائے، پورا قبیلہ یہاں سے دفع ہو گیا۔ بتائیں، جو اسلام دشمن ہے اس کو مدینہ منورہ کی سوسائٹی میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں دین کے جو دشمن ہیں وہ ہم پہ حق بنے ہوں۔ قوت نافذہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، قوت نافذہ اسلام کے ہاتھ میں نہیں رہی۔ تو بھائی یہی قوت نافذہ جو ہے، جیسے آج کافر روس ہے اور امریکہ ہے، دونوں اپنی لڑائی شام میں آ کے لڑتے ہیں، اپنی لڑائی عراق میں جا کے لڑتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جس کے گھر میں لڑائی ہوگی نقصان کس کا ہوگا؟ اسی کا ہوگا نا جس کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ ان کا کیا ہے؟ ان کے آج آ کے 2-4 کتے ان کے مار گئے، 2-4 ان کے مار گئے، نقصان عمارتوں کا، بلڈنگوں کا، خواتین کا، بچوں کا، مردوں کا، سارا نقصان تو ہمارا ہوا ہے۔
تو جب اسلام کے پاس قوت نافذہ ہوتی ہے نا تو کافر کو ہمت بھی نہیں ہوتی اسلامی ملکوں کی طرف منہ کرنے کی۔ آج جو آپ دیکھتے ہیں ایک اسلامی ملک پہ مسلمان ملک پہ حملہ ہوتا ہے تو باقی مسلمان جو ہیں سارے کافروں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ آج غزہ میں کیا ہوا ہے؟ ہاں جی وہی مصر ہے، انہوں نے اپنا بارڈر بند کر دیا، لاکھوں لوگ بیچارے ان کے بارڈر کے پرلی طرف بیٹھے ہوئے ہیں بھوکے پیاسے، ان کو ان کی طرف سے پانی کا قطرہ نہیں مل رہا۔ پتہ ہے یہودیوں کے رہن و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے، سخت سردی میں چھوٹے چھوٹے بچے ٹھٹر ٹھٹر کے فوت ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ یہ بھائی تب تک یہ ہم ظلم برداشت کرتے رہیں گے جب تک قوت نافذہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آ جاتی۔ قوت نافذہ ہمارے ہاتھ میں تھی، دیکھیں قوت نافذہ جب ہمارے ہاتھ میں تھی تو گستاخ جو گستاخی کرتے تھے اسلام ان کو ان کے گھر میں جا کے دبوچتا تھا۔ دیکھیں کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار تھا، سخن تھا، ان کا طاغوت اکبر تھا یہودیوں کے لیے وہ، لیکن جب اس نے میرے کریم آقا علیہ السلام کی بے ادبی کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس کے گھر روانہ کیا ہے۔ وہ وہیں گئے، وہیں جا کر کے اس کے ساتھ بات چیت کی تو کہا کہ رات میں کو ملاقات کا ٹائم دے، اکٹھے بیٹھ کے باتیں شاتیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آ جائیں۔ رات کے وقت جب گئے تو وہاں اس کی گردن اتار دی۔ ابو رافع یہودی کا قتل یہی ہوا، اسی طرح ہوا، گھر میں سویا ہوا تھا، سوئے ہوئے کو جا کے مارا جی۔ اسلام کے پاس قوت نافذہ ہے نا بھائی، جب اسلام کے پاس قوت نافذہ ہوگی تو کافروں کے گھر کی خواتین بھی اسلام کا ساتھ لے گی۔ اسود انسی کو جب قتل کیا گیا تو کیا ہوا؟ اسود انسی کی بیوی جو ہے وہ حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر کے اپنے شوہر کو قتل کروایا اس کے گھر میں پہنچنے کے لیے اس مائی صاحبہ نے سارا راستہ دیا۔ جب انہوں نے قتل کیا تو ایسی چنگھاڑا وہ زور سے جیسے بیل کو ذبح کیا جائے اس کی آواز نکلتی ہے، تو اس کے جو امتی تھے کلمہ پڑھنے والے اس کے وہ بھاگ کے اندر آنے لگے تو مائی صاحبہ فوراً گئی، کہا کہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے نبی کو کچھ ہو گیا ہے۔ وہ پاگلوں کچھ نہیں ہوا، وہی نازل ہو رہی ہے اس لیے چیخ رہا ہے۔ وہ چپ کروا دیا اسے، چپ کروا دیا اسے، سارے واپس چلے گئے۔ انہوں نے کہا اچھا اچھا بھائی آ رہی ہے۔ کیا وہ مائی صاحبہ دانا تھی؟ آج ہمارے مرد اتنے دانا نہیں ہیں۔ ہاں جی کہیں پہ اسلام کی غلبے کی بات ہونے لگے، چار بندے بیٹھ کے اسلام کے غلبے کی بات کریں، انہی میں ایک منافق بیٹھا ہوتا ہے جا کے شکایتیں کرتا ہے۔ ہاں جی قربان جائیں میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابی نے رات کو قتل کیا، ابھی صبح ہونے میں دیر تھی، تو کہتے ہیں کہ جب وہ صبح کا وقت ہوا نا تو ہم نے اس کی پوری گردن اس کی اتار دی، تو سارے اس کا پکڑ لیا، اس کے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو گئے، سارے اس کے کلمہ پڑھنے والے نیچے کھڑے ہوئے تھے، ہم نے وہاں کھڑے ہو کر اذان پڑھی، اور اذان بھی ایسی قربان جائیں، یہاں تو اذان کے ساتھ درود پڑھنے پھڈا ہو جاتا ہے، لیکن وہاں انہیں پتہ ہے اذان کیسے پڑھی؟ انہوں نے کھڑے ہو کر اذان پڑھی، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پڑھا، آگے انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ پاگل جھوٹا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آقا علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور اگلا جملہ یہ بڑھایا کہ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ یہ اسود جو ہے یہ جھوٹا ہے۔ اتنا کہا اور اس کی کھوپڑی جو نیچے ان کی طرف پھینک دی، انہوں نے کہا یہ پڑھا تمہارا نبی جھوٹا۔ اندازہ لگ اسلام کے پاس قوت نافذہ ہے تو مدعی نبوت جو ہے وہ گھر میں مارا جاتا ہے۔ جب اسلام کے پاس قوت نافذہ نہ ہو، اب دیکھیں اسلام کے پاس قوت نافذہ ہے، یمامہ کی جنگ حدیقۃ الموت کے اندر 36,000 کافروں کو مرتدوں کو مارنے پر منتج ہوتی ہے۔ جب اسلام کے پاس طاقت نہ ہو، اسلام کے پاس قوت نافذہ نہ ہو تو اس وقت کیا نقصان ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی منحوس خبیث جو ہے اپنی زندگی پوری کر کے دفع ہوتا ہے۔ بتائیں پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور زندہ رہا ہے اس طرح؟ اس نے پوری کیوں کی؟ قوت نافذہ نہیں ہے۔ آپ سمجھ پا رہے ہیں اس بات تو قوت نافذہ کا ہونا ہمارے لیے کتنا اہم اور ضروری ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اسی طرح کر کے گستاخ جو ہیں وہ سارے کے سارے اپنے علاقوں میں ان کے کام تمام ہوتے ہیں۔ گستاخوں کو مارنے کے لیے کہیں احتجاج نہیں کرنا پڑتا، کہیں دھرنے نہیں دینے پڑتے۔ اور یہ بھی مسئلہ ذہن میں رہے، جس ملک کے اندر گستاخی ہو
اور مسلمانوں کو وہاں احتجاج کرنا پڑے حکمرانوں کے سامنے ہمارے نبی کا بدلہ لے، یہ یقین کر لیں وہ حق مسلمان نہیں ہے، پھر مسلمان نہیں ہے کہ نہیں۔ کسی کی بہن بیٹی پہ کوئی حملہ کر دے، ابا بیٹھا رہے، مانیں گے یہ غیرت مند ہے؟ مانیں گے لوگ یہ باپ جو ہے وہ اس کا باپ ہے؟ اس کے سامنے جو ہے اس کے گھر کی عزت تار تار ہو رہی ہو، ابا سارا کچھ کرنے کے باوجود بیٹھا رہے منہ اٹھا کے۔ تو ان کلمہ پڑھنے والوں کے سامنے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والوں کے سامنے، جن کے گھروں میں جناب کعبے کے غلاف پڑے ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں جناب مسجد نبی کے مصلے پڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے یہ احتجاج کرنے پڑے، اوے رسول علیہ السلام کی عزت کا مولا وہ بتاؤ، آقا علیہ السلام کے گستاخانہ کھا کے سہ ہو رہے ہیں، کھڑے ہو تم، وہ بجائے اس کے کہ گستاخوں پہ حملہ آور ہوں، وہ اوپر سے اسلام کی بات کرنے والے، حضور کی عزت اور ناموس کی بات کرنے والوں پر ہی حملہ آور ہو جائیں۔ تو پھر بھی اگر ہم مانیں کہ وہ مسلمان ہیں، سمجھ آ رہا ہے مسئلہ نہیں آ رہا؟ تو آج مسلمان نے یہ کہا کہ یہاں سیاسی گفتگو کرنا منع ہے۔ کئی ائمہ کی چھٹیوں میں جنہوں نے حضور کی سیاست کی بات کی ہے۔ یار ایک بات تو بتائیں، ویسے ایک امام تھے بہت بڑے امام عبد القادر الکوسی رحمہ اللہ، دسترخوان بچ گیا، کھانا رکھ دیا گیا، ایک ہی بیٹا تھا ان کا، سالن دیکھا کدو شریف کا تھا، بیٹا کہنے لگا کہ یہ مجھے کدو پسند نہیں ہے، انہوں نے تلوار نکالی، گردن اتار دی، کہا جسے میرے نبی کی پسند نہ ہو اسے وہ مجھے پسند رہی، کام ختم۔ تو بتائیں یار، کدو تو ایک سبزی ہے، آقا علیہ السلام کی تشریف آوری اس لیے نہیں ہوئی کہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ کدو کو عام کریں یہاں ہیں۔ آقا علیہ السلام، اب جو کدو آقا علیہ السلام کی پسندیدہ سبزی ہے، اس کو کوئی ناپسند کرے تو اس کی سزا یہ بنتی ہے۔ تو جو بندہ میرے آقا علیہ السلام کے آنے کے مقصد کو ناپسند کرے، حضور کی سیاست کو ناپسند کرے، کہے گی نہیں اس کی بات نہیں کرنی، ان کے سامنے حلوے مانڈے کھانے کی بات کر لیں وہ ٹھیک ہے، پلاؤ بریانی پکانے کی بات کر لیں وہ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی سیاست کی بات کریں تو مسئلہ ہو جاتا ہے ان کو۔ بتائیں، ہمارے ائمہ نے نقل کیا ہے، اصحاب سیر بھی اس بات کو نقل کرتے ہیں، جو بندہ یہ کہے میرے آقا علیہ السلام کی چادر مبارکہ کے بارے میں کہ چادر حضور کی میلی تھی، تو ماتے وہ بندہ گستاخ ہے اور واجب القتل ہے۔ تو جو آج کلمہ پڑھنے والا یہ کہتا پھرتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا نظام سیاست ہمیں پسند نہیں ہے، اور جو یہ کہتا پھرتا ہے کہ جناب اب جو ہے نا نظام سیاست نبویہ نہیں چل سکتا، اب دین نہیں چل سکتا، دین پر عمل کریں گے تو پہاڑوں کی زندگی میں چلے جائیں گے ہم، تو جو بندہ یہ کہتا پھرتا ہے اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ کہ رب تبارک و تعالی نے جو قانون دے کر کے اپنے حبیب کو بھیجا ہے وہ اس دنیا کو چلانے کے لائق ہی کو نہیں، اور جو نظام کفر ہے، کفر کی جو حکومت ہے، یعنی کفر کا جو نظام ہے، نظام حکومت ہے، وہ دنیا کے آباد کرنے کا سبب ہے اور وسیلہ ہے، اور آقا علیہ السلام کا دیا ہوا نظام جو ہے وہ جناب تباہی لانے کا جناب وہ سبب ہے، تو ایسا بندہ کبھی بھی مسلمان ہو سکتا نہیں۔ اندازہ لگائیں۔ اب یہ ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے، یہ میں اور آپ سب جو ہیں اس بات پر غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا، راوی اس کے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا الخیر خزائن لی ولتلک الخزائن مفاتیح، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو خیر ہے نا اس کے خزانے، خیر کے کیا ہیں؟ خزانے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اور ان خزانوں کی چابیاں ہیں، ان خزانوں کی چابیاں ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فطوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو اس بندے کو جسے رب تبارک و تعالی خیر کو کھولنے کے لیے چابی بنا دے۔ خیر کے خزانے ہیں اور ان خزانوں کی چابیاں ہیں، اور چابیاں کون ہیں؟ یہ لوہے کی چابی نہیں ہیں، سٹیل کی چابی نہیں ہیں، یہ الیکٹرک جو چابیاں آئی ہیں جناب انگوٹھا لگائیں دروازہ کھول جاتا ہے، یہ وہ چابیاں نہیں ہیں، یہ چابیاں بندے ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس خیر کو کھولنے کے لیے، خیر کے خزانے تک پہنچنے کے لیے میرے رب تبارک و تعالی نے چابیاں بنائی ہیں۔ وہ چابیاں کون سی ہیں؟ وہ جناب مجدد الفسانی ہے،
وہ جناب مجند الفسانی ہے، وہ چابی جو ہے امام احمد رضا بریلوی ہے، وہ چابی جو ہے محدث امام سیوطی رحمہ اللہ ہیں، وہ چابی جو ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو فتوبہ، حضور فرماتے ہیں مبارک اس بندے کو، مبارک ہو۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی بیان ہوا کہ توبہ جو ہے یہ جنت میں ایک درخت ہے، جنت میں ایک درخت ہے توبہ نام کا، اور وہ ہے کہاں پہ؟ وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر میں لگا ہوا ہے، حضور کے سر میں لگا ہوا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے میں وہ اس گھر سے، میرے گھر میں جو درخت لگا ہوا ہے توبہ، اور اس کی ٹہنیاں جو ہیں میرے ایک ایک اونٹی کے گھر میں جا رہی ہے، ہر جگہ جا رہی ہیں، اور وہ گھر میں بیٹھے ہوئے فرمایا کہ میرے گھر میں لگے ہوئے درخت کے پھل اپنے گھر میں توڑ توڑ کے کھاتے رہے۔ اگر وہ والا مراد لیا جائے کہ توبہ وہ درخت، اللہ اکبر، حضور یہی ارشاد فرما رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ درخت جو میرے گھر میں ہے، اس کی ٹہنی اس بندے کے گھر میں پہنچے گی جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے خیر کے لیے چابی بن جائے گا۔ اب یہ ایک ہستی حضرت علامہ مفتی صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، آپ سب کے لیے خیر کی چابی ہیں، آپ سب تک دینی تعلیم کے پہنچانے کا، غلبہ دین کی فکر آپ تک پہنچانے کا، آپ کے اندر دین کی ناموس پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرنے کا، یہ چابی آپ کے سامنے بیٹھی ہے۔ بتائیں، تو اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں نا تو خیر کے لیے چابی بنے۔ شر پھیلانے والے بہت ہیں، بے حیائی پھیلانے والے بہت ہیں، دین دشمنی پھیلانے والے بہت ہیں، پوری دنیا کے اندر کفر کی حکومت چاہنے والے بہت ہیں۔ آپ کے لیے مبارکباد ہے اس بات پر کہ آپ جو ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں، مولا تیرے حبیب نے جو مدینے میں نظام نافذ کیا تھا وہ نظام پھر سے دنیا میں آ رہا ہے۔ تو خیر کے لیے چابی بن، آپ امام بن گئے، مسجد ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ لوگوں کا ذہن بنائیں، چابی جو ہے نا وہ تالا کھولتی رہے ہر وقت، نہیں تو زن لگ جاتا ہے اسے۔ مسجد میں امام بن کے پڑھ رہے، کہے جی روز میں تو فتح یاب ہو گیا، اگر اسے ختم پڑھنا آ جائے ہمارے پنجاب میں اور 7 درود آ جائے تو کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، تو مزید کرنے کی حاجت نہیں ہے کوئی، ہیں نہ بھائی نہ، خیر کے لیے چابی بنے۔ اگر آپ پڑھ کے جائیں اور ایسے بیٹھے رہیں اور کھڑا کھڑا تو پانی بھی گو بار جاتا ہے کہ نہیں؟ خیر کے لیے چابی بنے۔ آخری بات حدیث پاک آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں، خیر کے لیے چابی بنے، حضور کے دین کے غلبے کے لیے کام کریں۔ اور مجدد الفسانی نہیں بن سکتے ہم، اور مجدد الفسانی کے غلاموں میں نام تو آ سکتا ہے۔ امام احمد رضا رحمہ اللہ نے جس طرح کام کیا آپ علیہ السلام کے دین کے اعلاء کے لیے، کلمہ حق کی بلندی کے لیے، وہ نہیں کر سکتے ہم، چلو کچھ تو کر سکتے ہیں یار، اور بڑے تالا نہ کھولیں، چھوٹے تالا ہی کھولیں، چابی بنے بس۔ یہ میں 2-3 دن سے دوستوں سے بھی جب بھی بات ہو رہی ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مدرسے میں پڑھنے والا بندہ جو ہے نا، جو بھی پڑھے نا، ہمارے ہاں غلبہ کب ملے گا ہمیں؟ جب ہر پڑھنے والا بچہ مدرسے کا بانی بنے گا کہ نہیں؟ ظاہری بات ہے تالا تبھی کھلے گا نا، جہاں کچھ ہو ہی نہ تو تالا کیسے کھلے گا؟ وہ چابی کس کام کی یار؟ دروازہ ہی ہوگا تو۔ اب یہاں پہ دیکھیں عمارت ہے، بلڈنگ ہے، سارا کچھ، بچے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، سارا نظام ہے، تالا ہے نا تو چابی بھی ہے۔ عمارت نہیں ہوگی تو چابی کس کھاتے کی؟ تو جو بھی پڑھنے والا یہاں ہے وہ بانی بنے، کسی جماعت کا، کسی تحریک کا، غلبہ دین کے لیے جو کام آئے، جب یہ بنے گا تو حضور فرماتے ہیں کہ توبہ، آکر سے اس معنی کو لیجیے جو حدیث میں ہے، حضور فرماتے ہیں میرے دین کا کام یوں کر کے چابی بن کے آئے، تو حضور فرماتے ہیں میرے گھر سے درخت جو لگا ہوگا اس کی ٹہنیاں توڑ اس کے گھر میں پہنچے گی اس کو پھل پہنچانے کے لیے۔ ناظرو، اور حضور فرماتے ہیں صرف اتنا نہیں خیر کے لیے چابی بنے، بلکہ حضور فرماتے ہیں مغلاقاً للشر، خیر کو کھولنے کی بھی چابی بنے اور شر کو مروڑنے کے لیے بھی چابی بنے۔ ختم نہیں ہو گئی بات یار، مفتاحاً للخیر و مغلاقاً للشر، بتائیں نا جتنا شر پھیل رہا ہے، جب بندہ خیر کی حمایت میں کھڑا ہوگا اور شر کو مٹانے کے لیے کھڑا ہوگا، حضور فرماتے ہیں توبہ، حضور فرماتے ہیں میں امام الانبیاء ہوں تو اس کو مبارکباد دے رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں ایک بات میں نے 2 دن پہلے بھی عرض کی تھی، یہاں چونکہ مضمون کے ساتھ جوڑ کھا رہی، دوبارہ سناتا ہوں۔ ہمارے بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں میں مدینے میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا آقا علیہ السلام کے روضہ انور سے شعائیں نکل رہی ہیں نور کی،
سنیں ذرا غور کے ساتھ، ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کے دل میں بلبلہ پیدا ہوگا کہ میں حضور کے دین کی نوکری کرتا ہوا مروں میں، حکومت کی نوکریوں میں کچھ نہیں پڑا ہوا بھائی، 4 دن ہے زندگی کے ختم ہو جائیں گے، اور حضور کے نوکر رہیں، خیر کے لیے چابی بنے اور شر کو روکنے کے لیے چابی بن جائیں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بڑے انعامات آپ کو عطا فرمائے گا۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے روضہ مبارکہ سے جب نور نکلتا ہوا میں نے دیکھا تو حضور کے سینے سے نکل رہا تھا، تو کہتے پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی حدیث پڑھنے والے، حدیث پڑھانے والے، حضور کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والے تھے، ان سب کے دلوں میں وہ شعائیں پہنچ رہی تھی۔ تو کہتے ہیں میں سمجھ گیا حضور یہاں ہیں، اور ہند میں بیٹھے ہوئے جو حضور کے دین کے غلبے کے لیے تڑپ رہے ہیں، مارے کھا رہے ہیں، وہ ایسے نہیں کھا رہے، اور یہاں ان کا کنیکشن جڑ چکا ہے۔ جو بندہ یہاں پڑھے 8 سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد جا کر کے حکومت کی نوکری میں لگ جائے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اس نے وہ شعاع جو ہے وہ ختم کر دی ہے۔ سچی کہہ رہا ہوں۔ سیدی عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ نے ایک بار فرمایا کہ لوگوں بات سنو، جتنے بھی لوگ اہل ایمان ہیں نا، ان کے دلوں میں آقا علیہ السلام کے دل اطہر سے نور کی شعائیں پہنچ رہی ہیں، تبھی ان کا ایمان قائم ہے، تبھی نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ 4 مولوی تھے سکے خشک طبیعت کے، وہ کہنے لگے ایسے مرتے ہیں، آپ نے میں اگر کہو تو تمہاری وہ کاٹ دوں۔ انہوں نے ایسے تیش میں آ کہہ دیا کاٹ دیں کچھ نہیں ہوتا ہمیں، آپ نے میں کٹ گئی ہیں، شام سے پہلے سارا ایمان سے فارغ ہو گئے، مرتاد ہو گئے۔ بتائیں تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ دنیا میں ہوں تو سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو نور کی شعائیں پہنچتی رہیں اور آپ غلبہ دین کے لیے کام کرتے رہیں، تو جہاں یہ کام کریں اور مخلص ہو جائیں، مفتاحا للخیر بن جائیں اور مغلاقا للشر بن جائیں، یہاں دنیا میں سینہ مصطفیٰ سے ٹھہر ملے گا، اور جب آپ جنت میں جائیں گے تو مصطفیٰ علیہ السلام کے ویڑے سے آپ کو پھل ملا کریں گے۔ یار یہ اس بندے کے لیے جو خیر کے لیے چابی بن جائے۔ اللہ اکبر۔ آخری الفاظ دیکھیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر، یہ ذرا غور کریں، ویل وویل للعبد، حضور فرماتے ہیں اور بربادی ہے اس کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس یہ فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی کا نام بھی ویل ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے، بربادی ہے، یا پھر جہنم کی وہ وادی جو ہے اس میں اسے پھینکا جائے گا۔ کس بندے کو؟ حضور فرماتے ہیں مفتاحا للشر مغلاقا للخیر، جو شر کے لیے چابی بن جائے، شر کو کھولنے کا اور خیر کو روکنے کا بندہ سبب بن جائے، حضور فرماتے ہیں برباد ہو گیا وہ بندہ۔ یہ ہم نے دیکھنا ہے یار، چلتا وہ مدرسہ میری وجہ سے بند تو نہیں ہو رہا، میں نے اپنے نفس کو، اپنی انا کو جناب سارا کچھ سمجھ لیا، چلتا وہ مدرسہ بند ہو گیا، کہیں پر قرآن حدیث کا ہوتا وہ درس بند ہو گیا، کہیں پہ غلبہ دین کی بات ہو رہی تھی تو وہ بند ہو گئی، غلبہ دین کے لیے کام کرنے والا بندہ میری وجہ سے کام چھوڑ گیا، تو بندہ یقین کر لے، پھر حضور فرما رہے وہ بندہ ہی برباد ہو گیا۔ آج تو ہم فتوے لگا لیں گے، سارا کچھ کر لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم جو ہے اتنا بڑا نقصان اٹھائیں گے، اتنا بڑا خسارہ اٹھائیں گے جس کا ازالہ نہیں ہو سکے گا۔ سچی کہہ رہا ہوں۔ تو ہم اپنے آپ کو اگر خیر کی چابی بنانا چاہتے ہیں تو پھر غلبہ دین کے لیے کوشش کریں، نفاذ دین کے لیے کوشش کریں۔ اگر ہم اپنے آپ کو شر کے روکنے کے لیے چابی بنانا چاہتے ہیں، مغلاق للشر بنانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، تو پھر ہم جو ہے وہ زور لگائیں تاکہ قوت نافذہ جو ہے وہ اسلام کے ہاتھ میں آ جائے۔ سمجھ آ گیا جی؟ سارے دوست عہد کرتے ہیں میرے ساتھ نہیں، حضور کے ساتھ کریں۔ ہاں میں باہر جاؤں تو آپ تو ٹھیک ہے جی مولوی صاحب گئے ہوں، کام ختم ہو گیا۔ آپ ان کے ساتھ عہد کریں جن کے نام کا کھانا کھا رہے ہیں، ہاں جی، جن کے نام کے جو ہے نا ہم لنگر کھا رہے ہیں نا، جن کے نام کے نعرے لگاتے ہیں ہم، تو اپنا کام بھی ہمارا مرنا جینا سارا کچھ ہے۔ یار آقا علیہ السلام کو دیکھیں نا، قرآن کریم کی آیت مبارک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ فرما دے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، بات ختم نہیں ہوگی، میری نماز بھی، و نسکی میری قربانی بھی، و حیاتی میرا دنیا میں رہنا بھی، و مماتی اور میرا دنیا سے جانا بھی للہ اللہ کے لیے ہے۔ اگر امتی بھی اسی منہج پر آ جائے، اسی نظریے پر آ جائے تو سمجھیں کہ بیڑا پار ہے اس کا۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، احباب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے بچے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو مفتاح للخیر بنائے، مغلاق للشر بنائے، غلبہ حق کے لیے ہمیں جد و جہد جاری رکھنے کی توفیق عطا